بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہماری پابندیاں یورپ کو فنا کر دیں گی، روس کی وارننگ۔ روس اور یوکرین کے اعلیٰ سطح کے آخری مذاکرات ترکی میں شروع۔ روس کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ۔ ترکی کا روس پر پابندیاں نہ لگانے کا اعلان۔ 14 سال بعد اسرائیلی صدر کا ترکی میں استقبال۔ روس یوکرین میں بایولوجیکل ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، امریکہ۔ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، عمران خان کی یورپی یونین کو دھمکی۔ عمران خان، ہم نے آمروں سے لڑائی لڑی تو تمہاری کیا حیثیت ہے، مولانا فضل الرحمان۔ پاکستان اور چائنا کے خلاف انڈیا کی لڑائی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، امریکی رپورٹ۔ ڈاکٹرز کا کارنامہ، دماغی سرجری کے بعد نوجوان لڑکی کی یادداشت غائب۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ اگر ہم نے پابندیاں لگائیں تو مغربی ممالک کو سخت مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پابندیاں لگانے سے متعلق ہم بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں جو مغربی ممالک میں بہت شدت سے محسوس کی جائیں گی۔ روس کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیاں بہت خطرناک ہوگی جو مغربی ممالک کو جھنجھوڑ دیں گی، فنا کر دیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کو روسی تیل اور توانائی کی دیگر درآمدات پر فوری پابندی عائد کر دی تھی۔ اس سے پہلے روس نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ اور مغربی ممالک نے روس کے خام تیل کی درآمد پر پابندی لگائی تو عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $300 فی بیرل تک پہنچ جائے گی۔ یاد رہے دوستو کہ 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد اس وقت روس کی معیشت کو سب سے زیادہ بحران کا سامنا ہے۔ مغرب کے تقریباً پورے روسی مالیاتی اور کارپوریٹ نظام پر شدید پابندیاں عائد کرنے کے بعد روس کی معیشت کو سب سے زیادہ بحران کا سامنا ہے۔ لیکن روس کا رد عمل ان لوگوں کے لیے شدید سوچا سمجھا اور حساس ہوگا۔ روس اور یوکرین کے درمیان پہلی مرتبہ اعلیٰ سطح کے مذاکرات ترکی میں شروع ہو گئے ہیں۔ یوکرین نے نیک نیتی سے بات چیت کی امید ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا نہیں ہوگا، لیکن حقیقتاً ہم جنگ کے خاتمے کا حل چاہتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امید ظاہر کی ہے کہ بات چیت کے ذریعے جنگ بندی پر اتفاق کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ جنگ ٹل بھی سکتی ہے۔ جبکہ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مذاکرات کے دوران کسی پیش رفت کا امکان بہت ہی کم ہے۔ اس سے پہلے یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ وہ مذاکرات کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس سے توقعات بہت ہی کم ہیں۔ ترکی حالیہ تنازع کے باوجود دوستو روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کو 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور اس دوران بیلاروس کے مقام پر دونوں ممالک کے فریقین 3 مرتبہ مذاکرات کر چکے ہیں، جس میں شہریوں کے انخلاء پر ہی اتفاق ہو سکا تھا۔ دنیا کے ممالک کے قرضوں اور ان کے وسائل کے متعلق ریٹنگ جاری کرنے والی بڑی کمپنی فچ ریٹنگز نے خبردار کیا ہے کہ روس جلد اپنے قرضوں کے باعث دیوالیہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے روس کے ضمانتی بانڈز کی قدر کو B کیٹیگری سے مزید نیچے گرا کر انہیں C کیٹیگری میں شامل کر لیا ہے۔ فچ ریٹنگ نے روس کی سب سے نچلی سطح پر درجہ بندی کی ہے، جبکہ اس سے ایک روز پہلے اس کے سرمایہ کاری کے درجے کو بھی کم کر دیا گیا تھا۔ یوکرین پر حملے کے نتیجے میں عائد کی جانے والی معاشی پابندیوں کے تناظر میں یہ روس کو قرض کی رقم ادا کرنے کی اہلیت پر لگنے والا ایک اور دھچکا ہے۔ اس ہفتے روس نے بھی کہا تھا کہ معاشی پابندیوں کی وجہ سے ہم قرضہ ادا نہیں کریں گے۔ فچ ریٹنگز کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ اور برطانیہ نے روس سے خام تیل کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ یورپی ممالک نے بتدریج روس کے ذرائع توانائی یعنی خام تیل اور گیس پر انحصار ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ترکی نے روس سے تیل کی خریداری جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ روسی تیل کے بائیکاٹ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ان کا ملک روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے گا۔ ترکی نے ساتھ ہی امید ظاہر کی ہے کہ ایران پر سے پابندیاں اٹھا لی جائیں تو تیل کی عالمی طلب پوری ہو سکے گی۔ ترکی اپنی قدرتی گیس کی ضرورت کا 45%، تیل کی ضرورت کا 17% اور پیٹرول کی ضرورت کا 40% حصہ روس سے پورا کرتا ہے۔ دنیا کو اس وقت مزید تیل کی ضرورت ہے، جو امریکہ، سعودی عرب، وینزویلا یا ایران یا پھر کسی بھی اور جگہ سے آئے۔ ہمارے لیے یہ آسان نہیں کہ روسی تیل کی ترسیل کو کسی دوسری جگہ سے تبدیل کر لیں، کیونکہ روس ایک پرانا اور قابل اعتماد دوست ہے۔ دوستو، ترکی کا یہ موقف امریکہ کی جانب سے روسی تیل کی درآمدات پر پابندی عائد کرنے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے منگل کی شام روسی تیل کی امپورٹ پر پابندی عائد کیے جانے کے ساتھ ہی تیل کی قیمت میں تقریباً 4% اضافہ ہو گیا تھا۔ اسرائیلی صدر ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کے لیے ترکی پہنچے تو وہ گزشتہ 14 برس میں ترکی پہنچنے والے پہلے اسرائیلی سربراہ بن گئے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دونوں ملک مشکلات کا شکار اپنے تعلقات میں نئے باب کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ صدر اردوان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ اس موقع پر ترک بینڈ نے 2008 کے بعد پہلی مرتبہ اسرائیلی ترانہ بھی بجایا۔ ترکی اور اسرائیل ماضی میں قریبی اتحادی رہے ہیں، تاہم ترک صدر کی جانب سے فلسطین سے متعلق اسرائیلی پالیسیوں پر تنقید کے بعد یہ تعلقات خرابی کا شکار ہوئے تھے۔ دونوں ملکوں نے اپنے سفیر واپس بلا لیے تھے۔ 2018 میں صدر ٹرمپ نے اپنا سفارتخانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو ترکی نے اس فیصلے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے بھی اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا۔ اسرائیل اور ترکی کا حالیہ رابطہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ترکی اپنی بین الاقوامی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کے متعدد ملکوں سے تعلقات بہتر کر رہا ہے۔ اسرائیلی صدر کے ترکی پہنچنے پر استنبول میں احتجاج بھی کیا گیا، جس میں شریک افراد نے اسرائیل مخالف نعرے لگاتے ہوئے اسرائیلی صدر کو مجرم کہہ کر پکارا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی کوششوں کے باوجود فلسطین سے متعلق موقف نہیں بدلے گا۔ اپنے دورے کے دوران اسرائیلی صدر نے استنبول میں یہودیوں کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ روس نے امریکہ پر یوکرین میں حیاتیاتی ہتھیار بنانے کا الزام لگایا ہے، جبکہ امریکہ نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس جلد ہی یہ ہتھیار یوکرین میں استعمال کر سکتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ عالمی برادری کے سامنے یوکرین میں اپنے اس پروگرام کی وضاحت دینے کا پابند ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے روس کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ روس یوکرین میں بایولوجیکل ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ امریکہ نے کہا کہ روس جان بوجھ کر یہ جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ امریکہ اور یوکرین کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کی سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ روس یوکرین میں اپنے خوفناک اقدامات کو جواز فراہم کرنے کی کوشش میں جھوٹے بہانے گڑھ رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عمران خان یورپی یونین کے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ ہمیں یورپ سے لڑوانا چاہتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ اب ہمیں یورپ سے لڑوانا اور ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، عمران خان نے یورپی یونین پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، کہ آپ جو کہیں گے وہ ہم مان جائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین سے پوچھتا ہوں کہ جو خط آپ نے ہمیں لکھا ہے کیا وہ آپ نے بھارت کو بھی لکھا ہے؟ ماضی میں نیٹو کا ساتھ دینے سے پاکستان کو کیا ملا؟ 80,000 لوگوں کی جانیں گئیں، قبائلی علاقہ اجڑ گیا، ملک کو $100 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ کیا یورپی سفیروں نے ہمارا شکریہ ادا کیا؟
جو کچھ ہم نے ان کے لیے کیا انہوں نے ہم سے پوچھا تک نہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغان جنگ میں جب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کیا آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا؟ بلکہ آپ لوگوں نے تو ہمیں اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ جب بھارت نے کشمیر میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی تو کیا آپ نے بھارت سے رابطہ توڑا؟ کیا بھارت سے تجارت بند کی؟ کیا بھارت پر تنقید کی؟ کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ آپ جو کہیں گے وہ ہم مان لیں گے؟ ماضی کے حکمرانوں کو کوئی شرم نہیں آئی جب ڈرون حملوں میں ہمارے شہری مر رہے تھے؟ یہ دونوں ڈاکو اس لیے نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان چوروں کو بیرون ملک اپنے پیسے کی فکر تھی۔ پیسے کی پوجا کرنے والے چپ رہے اور ہمارے بے قصور لوگ ڈرون حملوں میں مرتے رہے۔ اگر اب کسی نے پاکستان کے اوپر سے ڈرون حملے کرنے کی کوشش کی تو میں پاکستان کی ایئر فورس سے کہوں گا کہ اس ڈرون کو مار گراؤ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم کسی سے دشمنی نہیں چاہتے، ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں۔ ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن امن میں سب کا ساتھ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان ہمیں دھمکیاں نہ دیں، ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اسرائیل اور بھارت سے فارن فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکی ہاتھ تمہارے پیچھے ہے اور تم غیر ملکی ہاتھ کے ذریعے اقتدار میں آئے ہو۔ حالانکہ تم میں حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ عمران خان تم نے کبھی ہمیں دیکھا نہیں۔ افغانستان میں اشرف غنی کا انجام دیکھ لو، اس سے زیادہ تمہارا برا حال ہوگا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، تہمتیں لگا کر سیاست نہیں کرتے۔ میرے ساتھ میرے کردار کا مقابلہ کرنا ہے تو میدان میں آؤ، ہم نے آمروں سے لڑائی لڑی ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاست میں غلیظ زبان استعمال کرنا عمران خان کا وتیرہ ہے۔ عمران خان کا کردار کیا ہمیں پتہ نہیں؟ لاس اینجلس سے لے کر ڈی چوک تک بدبودار کردار ہے۔ عمران خان راہ اور موساد کے گٹھ جوڑ سے حکومت میں آیا ہے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو کہا تھا کہ فضلو ڈیزل میں تمہارا پیچھا کروں گا، تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ تمہیں مولانا نہیں کہنا چاہیے، فضلو ڈیزل کرپٹ آدمی ہے، ان کو مولانا کہنا علماء کی توہین ہے۔ اس فضلو بدبودار چور کی شکل دیکھ لو، کہتا ہے کہ میں پاکستان کو بچاؤں گا۔ یہ کرپٹ شکل کیسے پاکستان کو بچائے گی؟ امریکی خفیہ اداروں نے بھارت کا چین اور پاکستان سے تنازعہ کافی تشویشناک قرار دیا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے۔ عسکری خطرات سے متعلق امریکی انٹیلی جنس کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جس نوعیت کی سرحدی کشیدگی پائی جاتی ہے وہ کسی بھی وقت دونوں میں جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستان پر عسکری گروپوں کی حمایت کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں، اسی لیے کشمیر میں پرتشدد بد امنی کا کوئی واقعہ یا پھر بھارت میں کوئی حملہ ممکنہ فلیش پوائنٹ بن کر ابھر سکتا ہے۔ دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان مسلح تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ چائنا اور بھارت میں مسلح تصادم کی صورت میں امریکی افراد اور مفادات کو بھی براہ راست خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حکام امریکہ سے مداخلت کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ 2020 میں مشرقی لداخ کی پینگونگ جھیل کے آس پاس چائنا اور بھارت کی افواج کے درمیان جھڑپ ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے فریقین نے آہستہ آہستہ وہاں فوجیں اور بھاری ہتھیار تعینات کرنا شروع کر دیا، جہاں اب ہزاروں فوجی آمنے سامنے ہیں اور وہاں تصادم کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ دماغی سرجری کے بعد 22 سالہ لڑکی اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اسے اب بہت کوشش کے باوجود بھی کچھ یاد نہیں آتا۔ اس کے دماغ میں کینسر کی رسولی تھی جسے بہت کامیابی سے نکال لیا گیا ہے اور وہ سرطان سے پاک ہو گئی ہے، لیکن ان کے ساتھ عجیب ماجرا یہ پیش آیا کہ وہ اپنے والدین کو نہیں پہچان رہی، گھر بھول چکی ہے اور اپنے عزیز ترین دوستوں سے بھی ناآشنا ہو چکی ہے۔ لیکن جب انہیں کینسر سے نجات کا بتایا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے سیدھے کان کی سماعت بھی ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد مختلف ہسپتالوں میں دکھایا گیا
تو MRI کے بعد معلوم ہوا کہ بہت پرانی سرطانی رسولی ہے جو شاید بچپن سے ہی تھی۔ اس کے بعد ٹانگوں کی حس ختم ہوئی اور ہر وقت درد سر کی شکایت پیدا ہونے لگی۔ ان کی پہلی سرجری ہوئی جس کے بعد ان کی یادداشت کم ہوئی اور اب یہ حال ہے کہ وہ اپنا پورا بچپن بھول چکی ہے اور سہیلیوں کی یادوں کے نقوش مٹ چکے ہیں۔ پھر 2021 میں دوبارہ رسولی تشخیص ہوئی ہے۔ اس کے علاج کی رقم جمع کرنے کے لیے اس نے بہت کوشش کی اور 10,000 قدم بھی چلے، جسے ایک کمپنی نے اسپانسر کیا تھا۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے 10 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جمع کر لیے۔ اب وہ دوبارہ سرجری کرائے گی اور ڈاکٹر پر امید ہے کہ شاید وہ اس دفعہ تندرست ہو جائے۔ دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان بن محمد نے نائجیریا کی خاتون اور اس کے 4 نومولود بچوں کے میڈیکل بل ادا کر کے ان کی ہاسپٹل سے جان چھڑوا دی۔ بچوں کے والد نے بتایا کہ ان کے پاس خاندان کے لیے کوئی انشورنس نہیں تھا اور بچوں کی پیدائش سے لے کر ڈسچارج تک ہاسپٹل اخراجات 4 لاکھ درہم سے زائد ہو چکے تھے۔ ایسے میں دبئی میں مقیم افراد نے ان کی مدد کی، لیکن صرف 42,000 درہم ہی جمع کیے جا سکے۔ اس صورتحال میں دبئی کے ولی عہد آگے آئے اور اپنے دفتر کو حکم دیا کہ وہ اس غریب خاندان کی مدد کرے۔ ہفتے بھر میں صرف 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی دل کی دھڑکن اچانک رکنے کا خطرہ 12% بڑھا دیتی ہیں۔ چینی ماہرین نے ایک تفصیلی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ جو لوگ ہفتے میں صرف 4 اونس یعنی 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی کھاتے ہیں، ان میں دل کے دورے کا خطرہ 12% زیادہ ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے کا موٹاپے، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے تعلق ثابت ہو چکا ہے۔ ماہرین نے 23 وسیع مطالعات کا ڈیٹا استعمال کیا جو مجموعی طور پر 13 لاکھ سے زیادہ افراد سے حاصل کیا گیا تھا۔ ان میں سے 5,62,445 افراد اور دل کے لیے نقصان کا باعث بننے والے 36,727 واقعات پر تلے ہوئے کھانوں اور دل کی خرابیوں میں تعلق کا جائزہ لیا گیا۔ تلے ہوئے کھانوں اور اموات کے مابین تعلق معلوم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان مطالعات میں 7,54,873 رضاکار شریک تھے، جبکہ 85,906 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان میں ایسی چیزیں کم کھانے والوں کے مقابلے میں دل کی سنجیدہ تکالیف کا خطرہ 28%، دل اور شریانوں کے امراض کا خطرہ 22%، جبکہ دل کے دورے کا خطرہ 37% زیادہ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی تنظیم آکسفیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران انڈیا کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں 13 کھرب کا اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا سمیت دنیا بھر میں امیروں اور غریبوں کے درمیان تقسیم میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا کے سر فہرست 11 ارب پتیوں کی دولت میں گزشتہ 10 ماہ میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ انڈیا کی دیہی ملازمت گارنٹی اسکیم کو 10 سالوں تک بخوبی چلایا جا سکتا ہے۔ ان 11 ارب پتیوں کی رقم سے انڈیا کی وزارت صحت کے اخراجات بھی 10 سال تک چلائے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران جہاں انڈیا کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، وہیں لاک ڈاؤن کے پہلے 2 مہینوں میں 9 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی غیر منظم سیکٹر میں نوکریاں ختم ہو گئیں۔ امیروں نے اس دوران اتنے پیسے کمائے کہ انڈیا کی کل 1 ارب 38 کروڑ کی آبادی میں ہر ایک کے حصے میں 94,000 روپے سے زیادہ آ سکتے ہیں۔ آکسفیم کی رپورٹ کے مطابق اپریل میں انڈیا میں ہر گھنٹے کے دوران 1,70,000 لوگوں کی نوکریاں جا رہی تھی، جبکہ امیروں کو بے تحاشا آمدنی ہو رہی تھی۔ لاک ڈاؤن میں انڈیا کے ارب پتی 35% مزید امیر ہو گئے ہیں، جبکہ لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں۔ کیا یہ اس وقت کی حکومت کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے؟ رپورٹ میں انڈیا کے سب سے امیر انسان مکیش امبانی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے وبا کے دوران 1 گھنٹے میں جتنا کمایا ہے، اتنا کمانے کے لیے ایک غیر ہنرمند مزدور کو 10,000 سال لگیں گے، جبکہ جتنا وہ 1 سیکنڈ میں کماتے ہیں، اتنا کمانے کے لیے ایک مزدور کو کم از کم 3 سال لگیں گے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔